بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، میرے عزیزو، بہت ہی قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو روحانی درس آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جو عمل عظیم اور عمل مبارک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، اور یہ وظیفہ، یہ عمل مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا، ان پڑھ سے ان پڑھ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے نوجوان، میرے دوست، میرے بزرگ، علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام، دانشور حضرات، پولیٹکس کرنے والے، ہر طرح کے لوگ، کوئی کہاں بھی ہے، پاکستان کے اندر ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر ہے، سب کے لیے اس عمل کی اجازت ہے۔ اور اس عمل کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بھی میں پڑھوں وہ مجھے یاد رہے، میری یاداشت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو وہ بھی اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالی حافظہ مضبوط ہو جائے گا، مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، اس کا سینہ علم کے لیے کھل جائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کو یہ عمل کر کے، پانی کے اوپر پڑھائی کر کے دم کرے، انشاءاللہ تعالی وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے، اور محبت ایسے کہ سیدھا تیر اس کے دل میں محبت کا جا کے لگے، اس کو کہتے ہیں تیر بہدف، تو کسی کے دل میں آپ نے محبت ڈالنی ہے، خاص کر ایسے انسان کے اندر جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں بڑا سنگ دل ہے، جس کی سوچ آپ کے بارے میں بڑی کمزور ہے، جو بڑی ڈینجرس سوچوں کا مالک ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو کریں گے نا۔ اس کے مختلف انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج ایک بہت بڑا سینے کا راز، اور سینے کا ایسا راز ہے، خزانے کا، جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے، دعائیں دیں گے، رزق روزی کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے، جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے، اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک سے ہم محفوظ رہیں، دل کی بیماری سے محفوظ رہیں، خدا کی قسم یہ ہارٹ اٹیک بہت ڈینجرس اور خطرناک بیماری ہے۔ انسان چلتے چلتے، ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور کے اندر ایک نوجوان سیر کر رہا تھا پارک کے اندر، صبح کا سہانا وقت، اور اس خوبصورت وقت کے اندر نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، سیر کرتے کرتے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہیں پہ اس کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا، وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو صحیح سوئے، لیکن رات کو سوتے وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا اور سنبھل نہیں پائے۔ میں نے ایک ہمارے بہت ہی اہل محبت ہیں، چودھری خادم حسین صاحب، الحاج چودھری طالب حسین رحمت اللہ علیہ، ان کے سگے بھائی،
تو وہ چودھری طالب حسین صاحب تو 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، تو ان کا وصال ہوا۔ گلبرگ کے رہنے والے ہیں، لاہور کے، بڑے معروف اور ہر دل عزیز شخصیت ہے، بڑے نیک سیرت اور سخی انسان تھے، لیکن ایک طویل ٹائم ان کا بیماری میں گزرا، اور مسجد کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے تھے کہ چلا بھی نہیں جاتا تھا تو وہ پھر بھی مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتے تھے، اور مسجد کا اتنا خیال رکھتے تھے اور اتنی محبت مسجد کے ساتھ رکھتے تھے، مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ تھی اور بڑی خدمت گزار تھے۔ تو ایک طویل عرصہ بیماری کے ساتھ انہوں نے وقت کاٹا، لیکن نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وفات تک، اپنے زندگی کے آخری دم تک، وہ الحاج چودھری طالب حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز سے روگردانی نہیں کی، نماز سے رخ نہیں موڑا، بلکہ آخری لمحے تک نماز پڑھتے رہے اور دوسروں کی خبر گیری کرتے رہے۔ میرے ساتھ بڑی بے پناہ ان کی محبت تھی، اور ان کی آل اولاد آج بھی محبت کرتی ہے، لیکن یہ جو واقعہ میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی وفات ہوئی اور وفات کی خبر بھائی کو گئی۔ بھائی فیصل آباد میں رہتے تھے، نہ چشتیاں میں، تو وفات کی خبر ان کو نہیں گئی، ان کو خبر گئی کہ وہ بیمار ہیں اور زیادہ سیریس حالت میں ہیں، تو وہ آگئے، اور ہماری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت ان کی وفات ہو چکی تھی جب ہم ان کے گھر داخل ہوئے، تو بھائی کا پتہ کرنے آئے ہیں، ابھی ان کو بھائی تک ملوایا نہیں، تو ادھر بیٹھے بیٹھے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ان تک یہی تھا کہ وہ سیریس حالت میں ہیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے ابھی ان کے پاس گئے نہیں، دوسرے کمرے کے اندر، دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں باتیں کرتے کرتے ان کی اچانک دل کو پرابلم ہوئی، اور سارا ان کا جو خاندان ہے وہ میڈیکل سے وابستہ ہے اور میڈیسن کا ان کا سارا سلسلہ ہے، تو ڈاکٹر بھی ان کے پاس اپنے ہیں، سارا کچھ اپنا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، نہ ڈاکٹروں کی، نہ دوائیوں کی، نہ وسائل کی، لیکن اس کے باوجود وہ سارے لوگوں کی موجودگی کے اندر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو ہارٹ اٹیک ہے، اتنی یہ مرض ہے، اور ہم نے وہاں سنا کہ وہ دباتے بھی رہے، ان کو پمپ بھی کرتے رہے، ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی، فوری طور پہ ٹیبلٹ کا اہتمام کیا جو منہ کے اندر رکھتے ہیں یا جان بچانے والی کو ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ تو ہارٹ اٹیک کی اس اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر نہ ہو، لیکن یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ ہارٹ اٹیک سے الحمدللہ بچاتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے، ہارٹ فیل نہیں ہونے دیتا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت بیماری، فکر و رنج، پریشانی اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ اس عمل کی برکت سے بلائیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کے دل میں میری محبت داخل ہو جائے اور وہ اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے، تو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، مٹھائی، پان، میٹھی چیز، میٹھی ڈش کوئی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ پانی کے اوپر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ دم کر دیں، پھونک لگا دیں، لیکن آپ کی پھونک کی جو تری ہے نا، وہ پھونک لگاتے وقت اس کے اندر آپ کی تری جو ہے، وہ پھونک کی تری وہ جانی چاہیے۔ تو 786 مرتبہ وہ پانی کے اوپر پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص کو بھی پلائیں گے، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت آپ کی محبت ڈال دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی محبت کرے، میری کوئی عزت کرے، میری توقیر کرے، میرا احترام کرے، تو آپ اپنے تو اپنے ہیں، کسی بیگانے کو، کسی ویری دشمن کو بھی پانی پلائیں گے یہ پڑھ کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر ایک بار درود ابراہیم، انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں آپ کی محبت نقش کر جائے گی۔ اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دوسرا عمل پیش کر رہا ہوں، وظیفہ یہی ہے لیکن دوسرے طریقے کے ساتھ، صبح اور شام، فجر اور عشاء کے بعد کر لے،
نماز فجر بھی پڑھی گئی، نماز عشاء بھی پڑھی گئی، تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا پڑھنا معمول بنا لیں، 99 بیماریوں سے 99 بیماریوں سے پروردگار عالم شفا عطا فرما دے گا۔ 99 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، اور ان میں سب سے جو ہلکی پھلکی بیماری ہے نا، وہ فکر، رنج و غم اور پریشانی ہے۔ او بھائی آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور ٹالی سائیں کے پاس ضرور جانا ہے، کسی بنگالی کے پاس ضرور جانا ہے، ہاں جی، کسی چنڈے سائیں کے پاس ضرور جانا ہے، چولے سائیں کے پاس ضرور جانا ہے، ہاں جی، اسی طرح اس طرح کے جہالت سے جو بھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہو، ان سے کچھ ملنے والا نہیں۔ ٹھیلے لگا کے بیٹھنے والوں کے پاس کچھ نہیں ملے گا، شریعت کے باغیوں کے پاس کچھ نہیں ملے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے والوں کے پاس کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ جاہل عامل جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا علم نہیں، جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، جہالت کے ڈھیر ہیں جو، ان کے پاس جا کے جہالت میں ڈوبیں گے، پیسہ برباد کریں گے، وقت برباد کریں گے، عزت برباد کریں گے، ملے گا ککھ بھی نہیں۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے مسنون اعمال کی طرف چلے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ ایک ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، یہ میں تیسرا عمل بتا رہا ہوں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آیات آپ نہیں پڑھ سکتے، بڑی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے، بڑا بڑا وظیفہ نہیں کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور یہ پورے قرآن کی کنجی ہے۔ کیوں علامہ صاحب؟ پورے قرآن کی کنجی ہے۔ آپ قرآن پڑھنا شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو 21 ٹائمز 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ پڑھتا ہے، پوری رات وہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اہل اللہ کا عمل ہے اور میرا صدری وظیفہ ہے اور معمول ہے۔ الحمدللہ 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ پڑھ لیتا ہے، میں باقی وظائف کو اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کو چھوڑے نہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، سورۃ فلق پڑھتے ہیں، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ یہ معمول رکھیں۔ یہ بتائے ہوئے ہمارے اعمال اگر آپ کرتے ہیں، یہ ہم نے نہیں بتائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمائے ہوئے مسنون اعمال ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی برکت سے شیاطین کے حملوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا، اور ہارٹ فیل ہونے کے حملے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا، اور بلاؤں کی آمد سے بھی اللہ بچا لے گا، بلائیں آپ کے اوپر نازل نہیں ہوں گی۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کرنا چاہتے ہیں، چوتھا عمل سنیے۔ چوتھا عمل، اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے، درد میں مبتلا ہے،
تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھے 3 مرتبہ 3 دن تک 3 بار 3 دن تک یعنی 3 یوم تک 3 مرتبہ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک بار 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر دوسرے دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر تیسرے دن، تو یعنی صبح دوپہر شام 3 دن 3 بار 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اگر پورے جسم کے اندر درد ہوتا ہے خود کو یا گھر کے اندر کسی فرد کو ہوتا ہے، اس کے سر پہ رکھیں ہاتھ اور 100 مرتبہ صبح دوپہر شام 100 مرتبہ صبح دوپہر شام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح 100 بار پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگائیں، پورے وجود کو علامتی طور پہ، اگر وہ اپنا ہے بیوی ہے تو آپ اس کے جسم پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو والدہ پڑے تو وہ رکھ سکتی ہیں ہاتھ، اور اگر کوئی غیر محرم ہے تو علامتی طور پر ایسے کر کے جھاڑ دیں، یا اس کو مریض کو خود کہیں کہ وہ جھاڑ لے، سر پہ ہاتھ رکھیں، پڑھ کے دم کر دیں، جسم کو اس طرح جھاڑ دیا جائے، وہ مریض خود جھاڑ لے، انشاءاللہ تعالی اس کے پورے وجود کی دردیں ختم ہو جائیں۔ جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی، نسخوں سے کشتے کھا کے ٹھیک نہیں ہو رہی، انجیکشن لگوا کر ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ انشاءاللہ دردیں ختم ہو جائیں گی، اور مکمل طور پر مریض صحت یاب، تندرست، شفا یاب ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں اللہ تو انو شفا دے وے، وہ دعا نہیں دے رہا ہوتا، شفا دا معنی ہے گڑا، کی معنی ہے؟ اللہ کرے تو گڑے چ ڈگیں، ٹوئے چ ڈگیں۔ شفا لفظ ہے، شفا، شین کے نیچے زیر ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ سے دعا مانگے تو اس طرح سے مانگا کریں، یا اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت جو انسان 100 مرتبہ صبح دوپہر شام 3 روز تک 3 یوم تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے خود دم کرے یا کسی کو دم کرے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی ظالم شخص ہے، جابر حکمران ہے، علامہ صاحب جابر حکمران ہے، ظالم حکمران ہے، یا کوئی ظالم شخص ہے، کوئی دشمن ہے آپ کا جو آپ کے طاقت سے زیادہ ہے اور وہ آپ کے قابو میں نہیں آتا، وہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، تو آپ اس کو 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس دشمن کا تصور کر کے پھونک ماریں، پروردگار عالم کے کرم سے وہ شخص، وہ ظالم، وہ سفاک، وہ درندہ صفت انسان جو شخص ہے، وہ اللہ کے حکم سے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دشمن کی تصویر کے اوپر پیر صاحب پھونک لگائیں، اور 7 انگلی رکھیں اس کے دل کے اوپر، اس کی تصویر سامنے رکھیں، اس کے دل کے اوپر یا اس کے چہرے کے اوپر انگلی رکھ کے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک لگا دیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے، قدرت کاملہ سے وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور کھجل خراب ہو جائے گا، اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ 50 مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح اگلا عمل میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص، یہ چھٹا عمل ہے، کسی کے سر میں درد ہوتی ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کورے سفید کاغذ کے اوپر پاکیزہ روشنائی کے ساتھ، ممکن ہو تو زعفران اور عرق گلاب سے لکھیں یا زعفران اور آب زمزم سے لکھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زرد روشنائی کے ساتھ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کا نقش بنائیں، اس کی تہ لگائیں، اور تہ لگا کر لیر میں، کپڑے کی لیر میں باندھ کر اس کو دیں، وہ سر پہ باندھے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے
اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور مرگی کے مریض کے واسطے یہ عمل مبارک انتہائی کامیاب اور آزمودہ ہے۔ مرگی کے مریض کے گلے میں ڈال دیں یا اس کے سر پہ باندھ دیں تو انشاءاللہ تعالی مرگی کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر مرگی والے مریض کے کان میں بھی پھونک لگائیں، سیدھے کان میں، وہ مریض اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اگر حروف مقطعات وہ تانبے کی تختی کے اوپر کندہ کروا لیں، کیونکہ اس طرح قلم سے سیاہی سے تو وہ لکھائی ٹھہرے گی نہیں، کندہ کروا لیں لوح کے تانبے کے اوپر، تانبے کی پتری کے اوپر۔ اور الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے یہ عمل ہم کر کے دیتے ہیں، مرگی کے مریض بے شمار شفا یاب ہوئے۔ تو یہ 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے کان میں پھونک لگائیں۔ اور ایک اور عمل مرگی کے مریض کے لیے بتا دوں کہ کان میں اذان دیں، انشاءاللہ تعالی اس کا مرگی کا مرض جاتا رہے گا، وہ مریض صحت یاب، تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 786 مرتبہ متواتر لگاتار مسلسل 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ہفتہ لگاتار پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں، کاروبار میں، اس کی دکان میں، اس کی شاپ میں، اس کی تجارت میں خوب اللہ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اور کسی خیر کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی انسان 7 دن تک کوئی خیر کا مقصد پانا چاہتا ہے تو 7 دن تک پیر صاحب لگاتار 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ رب العزت بھلائی کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، خیر کا سامان میسر ہوگا اور شیطانی شر اس سے اللہ دور فرما دے گا، پریشانی اللہ اس کی دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن تک لگاتار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سارے بزرگان دین کا ایک مجرب اور آزمودہ عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ سارے اعمال آپ ایک ساتھ دیکھنا چاہیں تو آپ کتاب منگوا لیں، آئینہ فتوحات۔ یہ سکرین پر آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئینہ فتوحات میری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی زندگی کا نچوڑ ہے آئینہ فتوحات۔ اور یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس سے بڑی کتاب الحمدللہ تقریباً دور و نزدیک آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اتنی جامع کتاب ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور 1800 کے قریب اس کے صفحات ہیں، بڑے سائز میں ہے، آپ سکرین پر اس کو مسلسل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی شان سے جو بھی نیک دعا مانگے گا، نیک مقصد کی دعا مانگے گا، وہ دعا جو اس کی قبول نہیں ہو پا رہی، وہ وظیفہ جو اثر نہیں کر رہا، وہ مراد جو پوری نہیں ہو رہی، اور وہ تمنا جو آج تک ادھوری ہے، وہ خواہش جو ابھرتی ہے، دم توڑ جاتی ہے، اللہ کے فضل سے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو بھی نیک دعا مانگے گا، پروردگار کی بارگاہ میں وہ مقبول اور منظور ہو جائے گی، اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اگر اسی تواتر کے ساتھ 12000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ایک نشست میں، تو اس شخص کا بڑے سے بڑا مشکل کام جو پھنسا ہوا ہے، بڑے سے بڑا مشکل کام جو دنیا کے بڑے بڑے عاملین کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، بڑے بڑے حضرت کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، بڑے بڑے معالج کہتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، وہ مشکل سے مشکل ترین کام جو گنجلوں میں یوں کر کے پھنسا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ کا وہ کام
الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ ایک ہی نشست میں جب پڑھیں گے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہ اتنا مجرب ہے، زندگی میں کسی نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہوگا۔ ایسا عمل بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے لوگوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور آپ نے زندگی میں سنا بھی نہیں ہوگا۔ 12,000 وظیفہ، 12,000 وظیفہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول، تاجدار عدالت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس اچھی نیت کے ساتھ ذہن میں مقصد رکھ کر، ارادہ رکھ کر 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کریں گے، میرا شہنشاہ، کائنات کا خالق و مالک و رازق، وہ رب دو جہاں، اسی وقت آپ کی مراد کو اللہ پورا فرما دے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خزانہ غیب سے آپ کی مراد پوری فرمانے پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی شخصیت اس سے سوال نہیں کر سکتی کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا ہے۔ کیوں جی؟ کوئی رب پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمل اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر نوجوان کو، میری بہن، میری بیٹی کو، نوجوانوں کو، میرے دوستوں، بزرگوں کو، تمام امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے اس عمل کی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں بھی اور کرواتے بھی رہا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو کم از کم 12 لوگوں تک فارورڈ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ بھلائی کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پہنچا دیں جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا مت بھولیے گا، یا پھر خصوصی اجازت کے لیے کمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھیے گا۔ جب تک کوئی پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔